اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم اپنے قرآن مجید سورہ المائدہ آیات نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، نہ کہ کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہمارے اس اسلامی پاکستان میں، اس اسلامی ریاست میں جو لا الہ الا اللہ کی نام پر حاصل ہوا تھا، جو لا الہ الا اللہ کی نام پر بنا تھا، اس میں تو ہر روز انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ غیرت کے نام پر یہاں پر قتل ہوتے ہیں، جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جب آج یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہفتے کے روز مدیحہ معصوم بچی جو 8 سال کی بچی تھی، وہ دکان سودا سلف لینے کے لیے نکلی تھی اور وہ لاپتہ ہو گئی، اغوا ہو گئی۔ 2 دن بعد جب اس کی لاش ملی تو وہ جنگل سے ملی تھی۔ پولیس کا یہ رپورٹ ہے کہ اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گولی بھی ماری گئی ہے۔ اس سے پہلے زینب کا واقعہ بھی ہوا تھا، اس سے پہلے حوض نور نوشیرہ کی جو معصوم لڑکی تھی وہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ اور دی نیوز پاکستان کی رپورٹ ہے کہ سال 2018 میں 3832 ریپ کے کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سال 2017 کے مقابلے میں تقریباً 32% زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح سال 2019 کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستان میں 1300 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد سال کے آخر میں یہ کیسز 3000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ 2004 میں ہم نے قانون سازی کی تھی، 2017 کے بعد پاکستان میں یہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے لیے سوچا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس کے لیے قانون سازی کریں گے۔ 2017 کے بعد 2019 کے اول میں جب اس کے لیے قانون سازی کی گئی تو اسمبلی میں موجود کچھ اشرافیہ جو عالمی NGOs کے ٹٹو ہے، جس میں میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، شرین مزاری صاحبہ ہے، فواد چودھری صاحب ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب ہے، جب بل پیش کیا گیا سریعام پھانسی کی سزا کا، اس میں ریزولوشن دی گئی تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ نہیں، سریعام پھانسی تو وحشت ہے، سریعام پھانسی تو درندگی ہے۔ آج میں ان شیرین مزاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں ان فواد چودھریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں ان راجاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مظلوم اور غریب باپ کے بچے درندگی کا نشانہ بن کر قتل ہو رہے ہیں۔ آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں، ہمیں یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہوا تھا تو ملک کے ساری اسٹیبلشمنٹ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بازیاب کرنے کے لیے ساری اسٹیبلشمنٹ اور ساری انتظامیہ نے ایک ہلچل مچا دی تھی اس ملک میں، لیکن جب غریب کے بیٹے کی بات آتی ہے، اس کے لیے قانون سازی کی بات آتی ہے، تو پھر آپ اسمبلی میں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ وحشت ہے، یہ درندگی ہے۔